مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ صلوات۔ دعا ہے کہ رب العزت یہ اہتمام، یہ مداح اہل بیت، یہ ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور رب العزت اس مداح ذکر اہل بیت ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ یہ ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، اس ذکر کا اہتمام کرنے والوں کے لیے، اس ذکر کو منعقد کرنے والوں کے لیے، اس ذکر کو برپا کرنے والوں کے لیے خود ساتویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحم فرمائے۔ امام اس شخص کے لیے دستے دعا اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں معصوم امام فرما رہے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحم فرمائے کہ جو ہمارے اپنی محافل میں ہمارے فرامین اور ہماری احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام آپ اور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ان افراد پر رحمت فرمانا کہ جو اپنی محافل میں بیٹھ کر، جب وہ اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ان محفلوں میں ہماری احادیث بیان کرتے ہیں، ہماری سیرت بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے، امام کے زیارت کے بعد امام اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے فلاں، کیا تو جب اپنے چند دوستوں کے ساتھ، جب اپنے عزیزوں کے ساتھ، جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آپ کی محفل کا کیا موضوع ہوتا ہے؟ آپ ان محفلوں میں بیٹھ کر کون سی باتیں کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے فرزند رسول، ہم جب بھی بیٹھتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں، چند بھائی، چند عزیز و اقارب بیٹھ کر، تو ہماری محفل کی ابتدا، ہماری اس نشست کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ہم آپ کے فرمان سے کرتے ہیں، آپ کے جد کے فرمان سے، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں اور امام کہتے ہیں کہ خدا ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ آخر اس امر کو زندہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی خود امام فرما رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں اِنَّا يُحْيِينَا قُلُوبُنَا بِذِكْرِنَا، کہ جو لوگ اپنی محافل میں، جو لوگ اپنی نشستوں میں بیٹھ کر ہماری احادیث بیان کرتے ہیں، ہمارے فرامین بیان کرتے ہیں، ان کے خداوند متعال دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یحیی قلوبنا،
کہ خداوند متعال ان کے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ مردہ دل کیسے ہوتے ہیں؟ مردہ دل جس وقت روز عاشور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ امام حجت خدا جس کو بھی امر دیں، حکم دیں، چاہے وہ درخت ہو یا وہ دیوار ہو، وہ امام کا بھی حکم مانتی ہے، اور امام ان کے لیے بھی ویسے ہی امام ہیں جیسے آپ اور ہمارے لیے ہیں۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ روز عاشور تھے، فرزند رسول ہے، لوگوں کو بار بار اپنے پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے، لوگوں کو بار بار یہ بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں جان لو، پہچان لو کہ میں کوئی عام ذات نہیں ہوں، میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میں وہ حسین ہوں کہ جس کو اپنی دوش پہ بیٹھا کر رسالت مآب نے مدینے کی گلیوں میں گھمایا، میں وہ حسین ہوں۔ لیکن ان لوگوں کے دل چونکہ مردہ ہو چکے تھے، ان کے جب لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر کسی معصوم کے فرمان بھی ان پر اثر نہیں کرتا۔ اس لیے معصوم فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم کسی محفل میں بیٹھو، جب بھی تم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کسی نشست میں بیٹھو، تو اس وقت ہماری احادیث کو، ہماری سیرت کو بیان کیا کرو تاکہ خدا تمہارے دلوں کو، تمہاری روحوں کو زندہ کر دے، تمہاری دلوں کو، تمہاری روحوں کو زندہ کر دے۔ اور پھر اس کا امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان احادیث کو، ہمارے فرامین کو بیان کرتا ہے تو خداوند متعال اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام ابن شبیب سے کہتے ہیں کہ اے ابن شبیب، جاؤ جا کر ہمارے چاہنے والوں کو یہ کہہ دو کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو جب رونا چاہو تو بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے جد امام حسین کے غم میں گریہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی ہمارے مومنین کے ہاں یہ ایک رسم ہے، رواج ہے کہ جب بھی کسی مومن کا جوان بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو وہ لوگ امام حسین کے علی اکبر کا گریہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ضعیف اس دنیا سے چل جاتا ہے تو وہاں پر ذکر مظلوم کربلا کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تھی وہ محافل جہاں پر غم ہوتا ہے تو امام حسین کے غم کو یاد کیا جاتا ہے، اور کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کو جب سہرے پہنا رہا ہوتا ہے تو مومن اس وقت بھی اپنے آئمہ کو نہیں بھولتے، اس وقت بھی اپنے آئمہ کی سیرت کو فراموش نہیں کرتے، اس وقت بھی ایسے گہرانے ہیں کہ اس وقت بھی شہزادہ قاسم کے مصائب کو یاد کیا جاتا ہے، شہزادہ قاسم کی یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا پرسہ ان کی بیوہ ماں کو دیا جاتا ہے۔ یہ تھا ایک مومن کی علامت، یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی ایک حسرت جو ابن شبیب سے امام فرما رہے تھے۔ یہ فقط امام رضا کی حسرت نہیں تھی، یہ فقط امام جعفر صادق علیہ السلام کی حسرت نہیں تھی، یہ نبی کی اکلوتی بیٹی کی بھی یہ حسرت تھی۔ نبی کی اکلوتی بیٹی، جب 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، جب گھر میں ولادت ہو ایک بیٹے کی، ایک اولاد کی، تو گھر کے تمام افراد خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا کے ہاتھوں پر دیا گیا، رسول خدا مسکرائے نہیں بلکہ رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب یہ منظر نبی کی لخت جگر فاطمہ زہرا دیکھتی ہیں تو ماں تھی بے چین ہو کر رسول خدا کے پاس آ کر کہتی ہیں، اے میرے بابا، اے میرے رسول بابا، کیا ہوا؟ حسین کو دیکھ کر گریہ کیوں کر رہے ہو؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں، اے میری لخت جگر فاطمہ،
اس میرے بیٹے کو لوگ پیاسا بے دردی کے ساتھ 3 دن تک بھوکا رکھنے کے بعد تپتے صحرا میں بے دردی کے ساتھ شہید کریں گے۔ اس وقت ماں تھی اور بے چین ہو گئی اور پوچھا، اے میرے بابا، میرے اس بیٹے کو شہید کرنے والے کون ہوں گے؟ اس وقت پھر رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو بڑھتے ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں کوئی اور نہیں ہوگا، میرے کلمہ گو ہوں گے۔ ماں تھی بے چین ہوئی، آگے بڑھی اور آ کر کہتی ہیں کہ بابا، کیا آپ ان لوگوں کو یہ نہیں کہو گے کہ یہ میرا فرزند ہے، یہ میرا حسین ہے، یہ میری فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جس کو چکیاں پیس پیس کر خود فاطمہ زہرا پالا کرتی تھی، یہ میرا وہ حسین ہے کہ جس کا ایک بال ٹوٹ جایا کرتا تھا تو ماں پوری رات گریہ کرتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی۔ اس وقت رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ زہرا، اے میری لخت جگر، اس وقت میں بھی نہیں ہوں گا۔ تو اس وقت ماں اور گریہ کر کے کہتی ہے کہ کیا حسین کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں، وہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو پھر ماں تھی نا بے چین ہو گئی، اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہتی ہے کہ اے بابا، آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو شہید کرنے والے میرے کلمہ گو ہوں گے، تو میں اپنی یہ چادر تطہیر پہن کر خود اس میدان میں چلی جاؤں گی اور کہوں گی، اے لوگو، اے کلمہ گو، یہ وہ حسین ہے کہ جس کے لبوں پر میرے بابا نبی بوسا دیا کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے کہ جس کے لبوں پر میرے بابا نبی بوسا دیا کرتے تھے۔ رسول خدا کی گریے کی صدا بلند ہوتی ہے اور رو کر کہتے ہیں کہ اے لخت جگر فاطمہ، اس وقت تو بھی نہیں ہوگی، اے فاطمہ، اس وقت تو بھی نہیں ہوگی۔ فاطمہ زہرا کے گریے کی صدا بلند ہوتی ہے اور رو کر کہتی ہیں، اے میرے بابا، اے میرے نبی بابا، کیا میرے اس بیٹے کو اتنی مظلومیت کے ساتھ جب شہید کیا جائے گا تو کیا میرے اس بیٹے کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، اور کیا اتنا مظلوم ہو جائے گا کہ اس پر کوئی گریہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا؟ اس وقت رسول خدا کہتے ہیں کہ نہیں میری بیٹی، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے اس بیٹے کے غم کو یاد کر کے گریہ کریں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج فرزند زہرا کے پرسے میں شریک ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارا اس بارگاہ میں چلانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔